بے انتہا ظلم اور سرکشی کی ہوا مکے میں پھیل رہی تھی۔ ظلم کے کالے بادل چھائے ہوئے تھے کہ ایک چمکتی ہوئی بجلی نظر آئی جس نے لوگوں کے دل دہلا دیے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی دعا فرمائی تھی، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور حیرت میں پڑ گئے کہ کیا خوب کلام ہے، کیا بہترین کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جی میں کہا، یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جی میں کہا، او ہو، یہ تو کاہن ایسٹرولوجسٹ ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی بھی ان کے اندر جاہلی جذبات، رسم و رواج اور باپ دادا کے دین کی عزت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ دل کی گہرائی میں اٹھنے والی حقیقت کا اثر ہی نہ دکھا۔ وہ بڑے ہی سخت مزاج کے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا یہ عالم تھا کہ ایک روز خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، محمد کو قتل کر کے ان کے قبیلہ بنو ہاشم سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے، سیدھا بہن اور بہنوئی کی طرف چل دیے۔ وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سورہ طٰہٰ کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز تھی جو میں نے سنی؟ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر تمہارے دین کے بجائے کوئی اور دین سچ ہو تو؟ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کو بری طرح مارا۔ ان کی بہن نے انہیں بچانا چاہا تو اس کو بھی بری طرح مارا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے غصے میں کہا، عمر تمہارے دین کے بجائے دوسرا دین ہی برحق ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، جو کتاب تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا پاکیزہ کلام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سے قرات فرمائی
اور کہنے لگے یہ بڑا عمدہ اور بہترین کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ سن کر اندر سے باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی وہ قبول ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی، اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے سے جھانکا، دیکھتا ہے کہ عمر تلوار لیے کھڑے ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بتائی اور سارے لوگ سمٹ کر ایک جگہ آ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہوگا تو اس کا خیر کا بدلہ دیا جائے گا، اگر نیت برائی کی ہوگی تو اسی تلوار سے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس زور کی تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔